شیعہ استعمال کر رہے ہیں. یہ لفظ شیعہ خود قرآن میں یا انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے یا انبیاء کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سرکار ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے. یا مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور ایک تھا ان کا دشمن، هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ موسیٰ ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. تو دو ہی چیزیں واضح ہو گئیں، جو ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں اور دشمنی کرنے والے کو عدو کہتے ہیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. وہ کبھی جواب نہیں دے پائیں گے انشاءاللہ. ایسی جو ہے یہ بالکل قرآن کا عوام کو، اور وہ قرآن پر بات کرتے ہیں یہ جھوٹ بولا ہے جو آپ نے جو آیت میں پیش کیا ہے کہ شیعوں میں سے یہ سنیوں اور بریلیوں کو نکال کر جہنم میں ڈال دیں گے. یہ جھوٹ بولا ہے قرآن پر. کیوں بولا ہے جھوٹ قرآن پر؟ اس لیے کیونکہ ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی فصل الخطاب. کیا نام ہے کتاب کا؟ فصل الخطاب. اور وہ پوری کتاب اس موضوع پر ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا تھا. اس قرآن کے اندر تعریفات ہو چکی ہیں اور قرآن کو گرایا جا چکا ہے، کئی سپارے گرایا جا چکا ہے. انشاءاللہ یہ آپریشن میں کروں گا. پہلے میں نے حدیث کرداس پر تحقیقی بات کی تھی، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا. لیکن آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے جو انہوں نے آیت کریمہ وہ پیش کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 69. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. سورۃ مریم کی آیت 69. اللہ فرماتے ہیں اور پھر ہم اس گروہ میں سے پہلا میں ہر آیت کا پہلا میں ترجمہ کروں گا، حقیقی ترجمہ، تحقیقی ترجمہ، اور پھر میں ان کا الزامی جواب دوں گا. اور میں آپ کے علم کے لیے عرض کرتا چلوں پورے قرآن میں لفظ شیعہ جو ہے جس کا معنی وہ کرتا ہے جی ہم ہیں شیعہ، وہ پورے قرآن میں 9 مرتبہ آیا ہے. 9 مرتبہ لفظ شیعہ آیا. اور یہ کن معنوں میں آیا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. جو ہے نا اب آپ دیکھیں پہلی آیت میں سے پیش کی 9 مقامات میں سے پہلا مقام جو پیش کرنے لگا ہوں وہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 69 ہے جو مصوف نے خود پیش کی تھی. مصوف کا شکل دیکھیں نا آپ شکل غور سے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. اب یہ پیش کر رہا ہے ثم لننزعن من كل شيعة. اس شیعة پر بہت زور دیا اس نے. تو لفظ شیعہ کا معنی گروہ ہے. پہلا تحقیقی ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم گروہ میں سے، اس گروہ میں سے گمراہوں کو نکال کر جہنم میں ڈال دیں گے. نافرمانوں کو جنہیں رحمان کی سرکشی کی ہے ہم اس کو نکال کے اس گروہ میں سے جو جنتی گروہ ہوگا اس میں سے نکال کر کو جہنم میں ڈالیں گے. کن کو؟ جو انہوں نے فرمان کی نافرمانی کی ہے. اب سامعین یہاں یہ بات تو ہے تحقیقی ترجمہ. اب آؤ الزامی ترجمہ. جو ترجمہ مصوف کر رہے تھے اگر وہ ترجمہ کرو تو یہ انہی کے خلاف جاتا ہے. کیسے؟ فرمایا من کل شیعۃ. یہاں من بیانیہ ہے یا من تبریزیہ ہے، اس پر بات نہیں ہے. جہاں بنا من کل شیعۃ جو کل شیعہ ہیں ان میں سے ہم نافرمانوں کو نکالیں گے. بات سمجھ آئیے نا. فرمایا ان شیعوں میں سے جو نافرمان شیعہ ہیں ان کو نکال کے ہم جہنم میں ڈالیں گے. یہاں یہ بات انہی کے خلاف ڈال رہی ہے. کیوں؟ فرمایا من کل. اس من پر غور کریں آپ. اس من کا من بیانیہ ہو یا من تبریز اس کے بات نہیں ہے، لیکن توجہ فرمائے کہ اگر من کل شیعہ کل جو شیعہ ہے ان میں سے جو شیعہ من آئے ان کل شیعہ میں سے جو شیعہ اللہ کی نافرمان ہے رحمان سے سرکشی کرتے ہیں ان کو نکال کے ہم جہنم میں ڈالیں گے. اس کا آیت اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو یہ آیت انہی کے خلاف ہے. پہلی آیت. دوسری آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی اور اس میں لفظ شیعہ آیا وہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فی الارض وجعلنا اہلہا شیعا. اللہ شاہ فرماتا ہے، اب پہلا صحیح ترجمہ سنیں، میں ہر آیت کا پہلا صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں. صحیح ترجمہ یہ ہے، اور فرعون نے تکبر کیا، غرور کیا، اور اس نے جو اس کے باشندے ہیں ان کو اس نے شیعہ بنا دیا، یعنی گروہ گروہ بنا دیا. لفظ شیعہ استعمال ہوا. شیعہ کا معنی گروہ ہے، یعنی فرعون نے غرور کیا، وہ سرکش ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کہا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ماننے والوں کو گروہ گروہ بنا دیا. اب صحیح ترجمہ یہ ہے، لیکن اگر ترجمہ موصوف والا کرو، یعنی لفظ شیعہ کا معنی وہ شیعہ لو، تو موصوف کے چھکے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ ہم نے فرعون نے تکبر کیا اور اس کے ماننے والے شیعہ ہو گئے. کیوں جی؟ اس کے ماننے والے کیا ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو موصوف زور دے رہے تھے لفظ شیعہ پر، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے یہ تو جناب فرعون کی اولاد میں سے ہے. یہ ہے الزامی جواب جسے جناب ہضم کریں گے. معلوم ہوا؟ پہلا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے تکبر کیا اور وہ سرکش ہوا، تو اس کے جو باشندے ہیں وہ کون ہو گئے؟ آپ کے سامنے ترجمہ نظر آ رہا ہے، وہ گروہ گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ میں بڑھ گئے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ الزامی جواب سن لیں کہ کیا فرعون کی اولاد ہے شیعہ؟ کیوں نہیں؟ اگر شیعہ کا معنی شیعہ ہی کیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ جو آج شیعہ تمہارے سامنے موجود ہے گمراہ کرنے والے، یہ تو فرعون کی اولاد میں سے ہے. کیونکہ فرعون کے بارے میں خود قرآن میں فرماتا ہے وہ فرعون کے ماننے والے شیعہ ہو گئے. اللہ اکبر. تیسرا مقام قرآن کریم کا سورۃ سبا اور آیت نمبر 79 سے لے کر 83 تک سنیں. اللہ فرماتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّا مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں جمع جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو. نوح علیہ السلام پر سلام ہو. کیوں؟ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا جو نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. اور فرمایا فَإِنَّا مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی گروہ میں سے تھے. اصل ترجمہ کیا ہے؟ وَإِنَّا مِن شِيَّعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم انہی گروہ میں سے ہے. اصل ترجمہ یہ ہے، شیعہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام کا گروہ تھا، لشکر تھا، اسی میں سے ہے ابراہیم بھی. جو انبیاء کا ایک گروہ آیا اللہ نے بھیجا، اس میں سے نوح علیہ السلام بھی تھے اور ابراہیم بھی انہی میں سے تھے. اس گروہ میں سے لفظ گروہ ترجمہ ہے شیعہ کا. لیکن اگر الزامی جواب سنو، اگر موصوف والوں کا ترجمہ مان لیا جائے کہ شیعہ کا معنی شیعہ ہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وَإِنَّا مِن شِيَّعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم شیعوں میں سے تھے. توجہ ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ شیعوں میں سے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ظلم ہے، ظلم کی حد ہے. اللہ اکبر. اگلا مقام قرآن کریم کی سورۃ حجر کی آیت نمبر 10 اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے تم سے پہلے گروہ میں پیغمبر بھیجے کہ وہ جو گروہ میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہم نے ان کو گواہ بنا کر بھیجا. اس آیت کے اوپر سے اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے پیغمبر بھیجے گروہ کی صورت میں. یہ اصل ترجمہ ہے ان کی طرف، ان گروہ کی طرف جو گمراہ تھے. تو جو ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ ان گروہوں میں ہم نے پیغمبر بھیجے کہ وہ ان کو تعلیم دیں اور ان کو
ایمان کی طرف بلائیں اور ان کو تبلیغ کریں، ان کو توحید کی دعوت دیں. کن کو؟ ان گروہوں کی طرف جن کی طرف پیغمبر آئے. یہ اصلی ترجمہ ہے. اگر آپ موصوف والا کا ترجمہ مانا جائے تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیعوں کی طرف پیغمبر بھیجے کہ وہ ان کو توحید کی دعوت دیں. معلوم کیا ہوا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے پہلے ارسلنا وَلَقَدْ تحقیق ہم نے ارسلنا بھیجے، ہم نے بھیجے فی شیعیل شیعوں کے اندر، فی اندر، وَأَوَّلِينَ پہلے شیعوں کے اندر ہم نے کیا بھیجے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پیغمبر بھیجے کہ وہ تو کیا کریں؟ تبلیغ کریں، نصیحت کریں. آپ اوپر اگر دیکھیں اس اگلی آیت اور پچھلی آیت کو آپ غور سے پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو معلوم یہ ہوا اگر شیعہ کا ترجمہ شیعہ ہی کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شیعوں کی طرف پیغمبر بھیجے کہ شیعوں کو جا کے تبلیغ کرو کہ بندے کے پتر بن جاؤ، تبلیغ کرو، توحید پر آ جاؤ. تو معلوم ہوا پہلے جتنے شیعہ تھے وہ گمراہ تھے اور سارے پیغمبر شیعوں کو سمجھانے کے لیے آتے رہے. کیوں جی؟ میرے خیال میں حاضرہ تائید ہو گیا ہوگا. اور اگلی بات سنیں جی، سورت اگلا والا 5واں والا سورت روم کی آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور نہ لوگوں نے فرمایا اور ان لوگوں میں ہرگز نہ ہونا، فرقو تو فرقے میں نہ پھیل جانا ان لوگوں میں. یا اللہ وہ کون سے لوگ؟ فرمایا وَكَانُوا شِيَعًا، جن لوگوں نے اپنے گروہ بنا لیے. بات جانی نا، جن لوگوں جو لوگ گروہ میں بن گئے آپ ان میں نہ ہو جانا. بات جاری ہے. اور وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے فرقے ہو گئے. تو سامعین زید شاہ یہ آیت کا حقیقی ترجمہ ہے. اگر آپ شیعہ کا معنی شیعہ ہی کیا جائے تو اللہ حکم دے رہا ہے تو ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے کیا کیا کہ وَكَانُوا شِيَعًا، جو شیعہ ہو گئے تو ان میں سے نہ ہو جانا. بات جاری ہے. جو شیعہ ہو گئے تو شیعوں کے ساتھ نہ ہو جانا. اللہ فرماتا ہے خبردار، کیوں شیعوں میں نہ ہو جانا؟ اور شیعوں وہ اپنے فرقہ ہو گئے اور اپنی مستی میں مگن رہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ روم کی آیت 32 میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم فرقہ والوں میں نہ ہو جانا. تو اصل ترجمہ جو تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر الزامی جواب دیا جائے تو اگر شیعہ کا معنی شیعہ ہی کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے خبردار تم فرقے نہ ہو جانا اور شیعوں میں نہ ہو جانا ہے جی. اب معلوم ہوگا کہ شیعوں کے ساتھ نہ ہونے کا حکم اگر ان کی بات مانی جائے تو قرآن دے رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ سامعین زید شاہ اللہ پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ اور اس کے بعد ایک اور جھوٹ 72 جہنم میں ایک فرقہ جنتی.